کیا ایک رائٹر کا کوئی نظریہ ہونا چاہیے؟ کیا ایک رائٹر کی کوئی آئیڈیالوجی ہونی چاہیے؟ نظریہ کسے کہتے ہیں، آئیڈیالوجی کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو ہم آپریشنل ڈیفینیشن جو ہے وہ کلیئر کرتے ہیں کہ آپریشنل ڈیفینیشن کیا ہے، نظریہ ہے کیا، اور کیا آئیڈیالوجی اس کا صحیح متبادل نیم ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں بہت ساری ایسی ٹرمینالوجی ہے جس کو اگر ہم صحیح طریقے سے دیکھیں تو انگریزی میں وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی، یا انگریزی کے بہت سارے الفاظ ہیں جو اردو میں صحیح ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے۔ انگریزی میں جتنے بھی الفاظ ہیں اگر آپ ان کو آکسفورڈ میں یا کیمبرج میں جا کے دیکھیں گے تو وہ ایک ویل سیٹ ڈیفائنڈ چیزیں ہوں گی، لیکن ہمارے ہاں جو الفاظ ہیں ان کی جو ڈیفینیشن ہے اردو میں یا ایون کہ عربک میں، اس کے اوپر بہت ایمبیگوٹی ہوتی ہے، مبہم ہوتی ہے، وہ ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ طریقے سے اسے ڈیفائن کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم تھوڑی مماثلت پہلے آئیڈیالوجی اور نظریے میں کرنے کے بعد یا ڈھونڈنے کے بعد یا کریٹ کرنے کے بعد ہم آگے گفتگو کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ادیب کا نظریہ ہونا چاہیے کہ نہیں، یا اس کی آئیڈیالوجی ہونی چاہیے کہ نہیں۔ دیکھیں، جب ہم نظریے کی بات کرتے ہیں تو ہم نظریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، ٹو نیشن تھیوری، اسلامک نظریہ، جیوش نظریہ، کرسچن کا نظریہ، کرسچینک آئیڈیالوجی کہہ سکتے ہیں ہم، جیوش آئیڈیالوجی کہہ سکتے ہیں، اسلامک آئیڈیالوجی، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشلسٹ آئیڈیالوجی، کمیونسٹ آئیڈیالوجی۔ تو یہ جو آئیڈیالوجی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن اب ہم آئیڈیالوجی کی پہلے ڈیفینیشن پہ جاتے ہیں۔ اگر آپ جائیں گے انگلش لغت میں تو آئیڈیالوجی وہ ویل سیٹ ویلیوز، بلیفس اور آپ کے ڈونٹس اور ڈوز ہیں۔ پھر ہم بات کرتے ہیں ویلیوز، اقدار آپ کی، اور آپ کے بیلیفس، اور آپ چیزوں کو کیسے سوچتے ہیں اور دنیا کو، ورلڈ کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں، کس لینس سے دیکھتے ہیں دنیا کو، اور جس لینس سے پھر دیکھتے ہیں آپ دنیا کو، وہ آپ کا لینس ہے، ہر کسی کا ڈفرینٹ لینس ہو سکتا ہے، اور اس لینس کے مطابق آپ دنیا میں کون سی اکنامیکل، کلچرل اور اس کے اندر آئیڈیالوجیکل چینجز بھی ڈال لیں، اور ریلیجس کون سی چینج چاہتے ہیں، کیا تبدیلی آپ چاہتے ہیں۔ اور جب آپ یہ تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ اپنے کنڈکٹ کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا گڈ اور بیڈ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے اس ڈائیورسٹی کے عہد میں، جب کہتے ہیں جی کہ چیزیں بہت ال ڈیفائنڈ ہو گئی ہیں، ایمبیگوس ہو گئی ہیں، یہ بات ویسے بھی آبسلیٹ ہو گئی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجی یونیورسل ہے، یونیورسل آئیڈیالوجی یہ جو ایتھکس ہیں یہ یونیورسل ہوتی ہیں، آئیڈیالوجی نہیں، ایتھکس۔ تو ایتھکس یونیورسل نہیں ہے، کسی صورت بھی نہیں۔ اگر یونیورسل ایتھکس ہیں تو اس وقت یونائٹڈ نیشنز کا جو ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر تو ایل جی بی ٹی رائٹس بھی ہیں، اب تو ایل جی بی ٹی رائٹس کیو بھی وہ کہتے ہیں، یعنی کہ جو بندہ اپنے آپ کو، میں اگر اپنے آپ کو جانور کہنا چاہتا ہوں تو میری ریسپیکٹ کی جائے، مجھے جانور کے نام سے پکارا جائے۔ میں اگر ایک عورت ہوں، خواہ میں بایولوجیکلی نہیں بھی ہوں، تو مجھے عورت کے نام سے بلایا جائے۔ اگر میں ایک مرد کے طور پہ جانا چاہتا ہوں تو مجھے مرد کہا جائے۔ اور اگر میں ایک دن کے مختلف وقفوں میں کبھی جانور، کبھی انسان، اور انسانوں میں بھی جینڈر لیس، جینڈر والا انسان، کچھ بھی کہلوانا چاہتا ہوں، حتیٰ کہ میں اپنا نام اگر فرض کرو کتاب رکھ لیتا ہوں، جگ رکھ لیتا ہوں، تو مجھے جگ کے نام سے پکارا جائے۔ یہ عہد چل رہا ہے اور اس کے اندر بہت ساری باتیں آ گئی ہیں، اور ابھی میں اس موضوع پہ نہیں جاتا جب ہم ایل جی بی ٹی کی بات کرتے ہیں، کیوں کی جس کو میں اپنی ڈسکشن میں اکثر لاتا ہوں کیونکہ وہ بہت بڑی ایک گرینڈ ایگزامپل ہے۔ تو انٹرنیشنلی تو دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا سیکس چینج کر سکتے ہیں، آپ اپنا جینڈر چینج کر سکتے ہیں، آپ کی پریفرنسز کچھ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئیڈیالوجی یونیورسل ہے، جبکہ ٹرو کرسچینٹی اس کو نگیٹ کرتی ہے، ٹرو جوازم اس کو نگیٹ کرتا ہے، ٹرو ہندوازم اس کو نگیٹ کرتا ہے، اور ٹرو اسلام بھی اس کو نگیٹ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صرف ایک ایگزامپل کافی ہے کہ آپ یونیورسل ایتھکس کی جو بات کرتے ہیں، جو کرنے والے ہیں، ان کو بتایا جانا چاہیے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے ایگزسٹ کرتی۔ اب ہم دوبارہ آتے ہیں نظریے پہ اور آئیڈیالوجی پہ۔ آئیڈیالوجی کو ہم نے کہہ لیا کہ اٹس ویل سیٹ پیٹرن آف آئیڈیاز، بیلیفس اور آپ کی جو ویلیوز ہیں، یہ ساری، اور پھر آپ ان
ویل سیٹ آئیڈیاز بلیف سے ورلڈ کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں. انگریزی میں جائیں گے تو آپ کو یہی چیزیں ملیں گی. اور پھر آپ وہ کون سا کلچرل، اکنامک، ریلیجس اور آپ سوشل سسٹم چاہتے ہیں جس کے ذریعے آپ یہ کہہ سکیں کہ آپ کی آئیڈیالوجی کے اوپر عمل ہو رہا ہے. اگر ہم آئیڈیالوجی کو ہی فی الحال نظریے کا نعم البدل لے لیں، کیونکہ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی آئیڈیالوجی، اور جب ہم کہتے ہیں نظریہ پاکستان، ہم کہتے ہیں نا، تو نظریہ پاکستان سے ہماری مراد وہی ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیوں بنایا، اور پیچھے ہم چلے جاتے ہیں تو ہم اسلامک نظریے کی بات کرتے ہیں کہ اسلامک کانٹیکسٹ میں ہم نے پاکستان حاصل کیا. یہ علیحدہ بات ہے کہ حاصل کیا اور وہاں پہ اسلامک ریاست بنی یا نہ بنی، اور اسلام کے ساتھ وہاں کیا کیا گیا، اور وہاں پہ بنیادی اخلاقیات جو یونیورسل نہیں ہیں اور نہ ہوتے بھی پوری دنیا ان پہ متفق ہے، وہاں تو وہ ہیومن رائٹس بھی ان کا بھی کلا کما کر دیا گیا. سو ہم تو کہیں پہ پورا اترتا ہی نہیں. لیکن کیونکہ ابھی آج ہماری جو بحث ہے وہ ادیب کے نظریے کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہ کیا ادیب کا کوئی نظریہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیا ادب بھی کوئی یونیورسل چیز ہے، کیا ادب کے اندر ڈویژن نہیں ہے، اور کیا علامہ اقبال کو جب نوبیل پرائز کے لیے وہ فائٹ نہیں کرتے، جانا نہیں چاہتے، اور وہ ان کو ملتا بھی نہیں، چلیں یہ کہہ لیں کہ انہیں نہیں ملتا، بہت سارے لوگ کہیں گے ان کے مخالفین کو انہیں ملا ہی نہیں تھا، اور ٹیگور کو اس کے لیے نامنیٹ کیا جاتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ٹیگور جو ہے اقبال سے کیوں مختلف تھا، اور ٹیگور کیا نظریے کے بغیر چل رہا تھا، اور اقبال کو مسلمانوں کا شاعر کہا گیا، تو کیا اقبال واقعی مسلمانوں کا شاعر تھا، اور کیا اقبال شاعر تھا بھی کہ نہیں، اور کیا اقبال کو ایز اے پوئٹ اقبال کو ہی کوٹ کرنا کافی ہے، کیونکہ اقبال تو ایک بالکل آؤٹ لائر بھی ہو سکتا ہے نا، ایک بالکل ایک علیحدہ چیز. ہمیں اور لوگوں پہ جانا چاہیے. کسی حد تک فیض صاحب بھی اپنا ایک نظریہ رکھتے تھے، کیونکہ وہ بہت ہی میں کہوں گا کہ زخمی قسم کا نظریہ تھا، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ اپاہج قسم کا نظریہ تھا، کہ وہ خود بھی پورے سوشلسٹ ہو کے یا پورے کمیونسٹ ہو کے کبھی سامنے نہیں آئے تھے. لیکن اور لوگ آ جاتے ہیں جن کے اندر ظہیر کاشمیری ہیں، اور شاعر کی اگر ہم بات کرتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا براڈر کریں اور اس کو پھیلائیں اور پوری دنیا کو ہم اگزامپل لیں کہ نظریہ جس کا جو بھی نظریہ ہے اس کا پھر کوڈ آف کنڈکٹ وہ طے کرتا ہے، وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس طے کرتا ہے، وہ چیکس اینڈ بیلنسز طے کرتا ہے، اور پھر وہ رائٹ اور رانگ طے کرتا ہے. سب سے بڑی بات کہ اس کا صحیح اور غلط کیا ہے. جب ہر شخص نظریے کے لیے جنگ کر رہا ہوگا تو کچھ لوگوں کے ساتھ اس کی مماثلت ہوگی. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ اس کی نظریاتی مماثلت کے نتیجے میں ان کا رانگ اور رائٹ ایک ہوگا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ اس کا اختلاف ہوگا اور ان کا رائٹ اور رانگ ایک نہیں ہوگا. اور اس کے اندر اتنی ڈائیورسٹی ہو سکتی ہے آج کے عہد میں کہ اگر ہم صرف پاکستان کو ہی لے لیں جو بظاہر ایک اسلامک ریاست ہے، تو اگر آپ پاکستان کے رائٹرز کو لیں گے تو وہ اپنے کال آف فیل میں بھی کہیں کہیں تضاد بھی ہے، اور اپنے عمل میں بھی، اپنی پوئٹری میں بھی وہ نظر آتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ مذہب کو اس لیے بھی پسند نہیں کرتے کہ مذہب ان کی ضروریات پوری نہیں کرتا. وہ جس آزادی اور جس ویسٹرن جو اسکول آف تھاٹ ہے، آزادی کا، لبرلزم کا، ماڈرنزم کا یا سیکولرزم کا، جس کے اندر سیکولرزم کو بھی لوگ ویسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ سیکولرزم جی لادینیت نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی بحث ہے. یہ بھی اس کو میں ایک لائن میں بس سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں آپ جس دین سے تعلق ہے، اگر میرا دین اور آپ کا بھی تعلق فرض کریں کہ اسلام سے ہے، جو میرے سننے والے ہیں، ضروری نہیں کہ سارے اسلام کو ایز اے کوڈ آف لائف مانتے ہوں. پہلے ہم کہتے ہیں مسلمان اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اگر کوئی شخص، کوئی ادیب، کوئی رائٹر یا کوئی دوسرا شخص اسلام کو کوڈ آف لائف نہیں مانتا تو یقیناً وہ جتنا مرضی بحث کرے وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا. وجہ یہ کہ اس کو اسلام پہ یقین نہیں ہے، تو اس کا مسلمان کہنا محض یا کوئی بات کرنا یا مسلمانوں کے ساتھ رہنا، کلچرلی ان کے ساتھ گھل مل کے رہنا محض ایک ریچول ہو سکتا ہے یا سوشل نیڈ ہو سکتی ہے. اس کے بلیف اور عقائد کی بنیاد پہ وہ اسلام سے باہر ہے. اچھا، میں یہاں کوئی اسلام سے باہر اندر ہونے کی بات نہیں کر رہا. میں سمپلی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اگر ہم انصاف کرتے ہیں اور ہم جسٹ ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں اپنے لٹریچر، اپنے سینگ
اور جو ہم کہہ رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، جو ہم بیان کر رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، اس کے اندر ہمیں اپنی آئیڈیالوجی کی ریفلیکشن ہمارے ہاں ہونی چاہیے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ پاکستان میں رہنے والے وہ لوگ جو شاعر ہیں لیکن ایتھیسٹ ہیں، تو وہ اپنے آپ کو کھل کے اظہار نہیں کر سکتے، اس لیے وہ ان کی شاعری بھی وہ ان کی صحیح عکاس نہیں ہے، اور کہیں کہیں وہ جمپ کرتے ہیں تو سوسائٹی اور سماج کے دوسرے جو ٹیبوز ہیں ان سے ڈر جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور ان کو کفر کے فتوے اور اس طرح کی چیزوں کا ڈر لگتا ہے، تو پھر وہ ایک ایملگمائزڈ ٹچ دیتے ہیں، اور اس طرح ان کا نظریہ بھی کوئی نہیں ہوتا، اور وہ چیزیں کھل کے وہ سامنے نہیں آتی۔ اب آگئی بات کہ نظریہ اور آئیڈیالوجی ہونی کیوں چاہیے، کیا اس کی ضرورت ہے، اور میں کس سٹانس پہ ہوں، اور میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ آپ دنیا میں ورلڈ وار 1 ہوتی ہے، ورلڈ وار 2 ہوتی ہے، 2 بڑی جنگیں لڑی گئیں، تیسری جنگ کا ہمیں انتظار ہے، اور ہم اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا کہ وہ تیسری جنگ جو ہے جلدی تاریخ کا حصہ بنے، کیونکہ یہ بڑے عرصے سے ایک پروسیس رکا ہوا ہے، تو یہ کیوں نہیں تیسری جنگ کیوں نہیں ہو رہی۔ تو یہ جو 2 جنگیں ہیں اس کے اندر لوگوں کے اپنے اپنے مفادات تھے۔ ہم تو چلو ان جنگوں میں انگریز کے ساتھ ہی جاتے رہے۔ مجھے ہمارے گاؤں کا ایک وہ شخص یاد آ گیا جو انگریز آرمی میں تھا، اور بہت بعد میں کافی سالوں کے بعد، اب تو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ واپس گاؤں آیا تو لوگ اسے پہچان بھی نہیں رہے تھے کہ یہ ہمارے گاؤں سے اس کا کوئی تعلق بھی ہے۔ تو ہمارے آباء و اجداد جو بزرگ لوگ تھے انہوں نے باہر تصدیق کی، ویریفائی کیا کہ یہ اسی گاؤں کا ہے۔ تو اس کو جب میں نے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے، وہ کہتے جہاں ہمیں لے جاتے تھے ہم چلے جاتے تھے۔ گویا کہ یہاں کے جو لوگ فوج میں بھرتی تھے اور جو انگریز آرمی کے تھے، ان کو انہوں نے جہاں پہ بھی لے گئے انہوں نے وہاں جا کے لڑا اور ان کے لیے لڑا۔ تو ان کے ساتھ ہماری کیا آئیڈیالوجی مل سکتی ہے، لیکن وہ تو بہرحال ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے کہ جب آپ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں تو جو جہاں آپ کو لے جائے گا وہ کہے گا گولی چلانی ہے، کس پہ چلانی ہے، کیسے چلانی ہے، کس کے خلاف چلانی ہے۔ آپ اور میں ان کے جو ان کی ایک ایکسٹینڈڈ کالونی تھے، تو صاف ظاہر ہمارے لوگوں نے ان کے لیے کام کیا۔ لیکن جو بڑے کنٹریز اس میں انوالو تھے، سانوں کو پوری یورپین کنٹریز کو لے لیں آپ، اور باقیوں کو بھی جہاں جہاں پہ بھی جو بھی انوالو تھا اس وار میں، مینلی جاپان، جرمنی، اور آپ یورپین کنٹریز سارے لے لیں، اور جو انگلش برانڈ ہے سارے کو لے لیں، تو ان کے اندر آپ دیکھیں کہ سب کے اپنے اپنے مفادات تھے۔ اور آج جاپان امریکہ کے ساتھ ہے، لیکن اس وقت جاپان پہ ایٹم بم پھینکنا بہت ضروری ہو گیا تھا امریکہ کے لیے۔ تو امریکہ پہ جب جاپان نے ہیروشیما ناگاساکی پہ بم پھینکا تو بم نہیں پھینکا تھا، وہ اپنی آئیڈیالوجی پھینکی تھی بیسیکلی ادھر، کہ ہم یہ چاہتے ہیں۔ ان کی ایک اپنی سیاسی آئیڈیالوجی تھی دنیا کو تقسیم کرنے کی، دنیا کے اوپر حکومت کرنے کی، اور ان کا جو رائٹر ہے، یہاں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں امریکہ کا، وہ امریکہ کے لیے لکھ رہا تھا۔ جاپان کا رائٹر جاپان کے لیے رو رہا تھا، اور ورلڈ وار 2 میں ایون کہ 1 میں بھی جو موسیقی پروڈیوس ہوئی، جو گانے پروڈیوس ہوئے، اور ان کا جو لٹریچر تھا، ان کی جو ورسز تھیں، ان کے اندر ہر قوم اپنے مقاصد کے لیے اپنے لیے بات کر رہی تھی۔ اور ایک اور بات مجھے یاد آ گئی ہے، بظاہر ہم کہتے ہیں کہ دنیا بہت ماڈرن ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے، کیونکہ ڈالر پہ انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم گاڈ پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن امریکہ جو ہے، جس کو آپ انتہائی لبرل، سیکولر، ماڈرن اسٹیٹ سمجھتے ہیں، جہاں پہ لوگوں کو ان کے حقوق دیے جاتے ہیں، وہاں آپ دیکھیں کہ جب عراق پہ حملہ ہوتا ہے تو بش کو آپ ہاتھ کھڑے کر کے دعا کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ اگر آپ ان کی ویڈیوز کو ان کو دیکھا آپ نے، تو ہی پریز ٹو گاڈ کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ گویا کہ اس کی اپنی آئیڈیالوجی اتنی اسٹرانگ تھی کہ اس نے اللہ کو، گاڈ کو اعتماد میں لیا، کیونکہ وہ بلیور ہوگا، بلیور سے مراد کرسچینٹی پہ یقین رکھتا ہوگا۔ تو اس نے سوچا کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اور عراق ہمارے خلاف ہے، تو ہم وہاں پہ جا کے جو کچھ کرنے لگے ہیں اس نے اپنے اللہ سے اجازت لی۔ اسی طرح ہم بھی اپنے اللہ سے اجازت لیتے رہے۔ طارق بن زیاد سے لے لیں، خالد بن ولید، محمد بن قاسم تک جو ہم مثالیں دیتے ہیں، ود ڈیو اپولوجی کے، اس کے اندر تاریخ میں بہت سارے مسائل بھی ہیں۔ اسی طرح ہم آ جاتے ہیں علامہ اقبال پہ، قائد اعظم پہ۔ علامہ اقبال کو ہم بہت زیادہ صاف ظاہر ہمارا ایک سمبولک ہے، رائٹر کی کیونکہ بات ہو رہی ہے۔ ادروائز علامہ اقبال کے بارے میں مجھے ایک اور بھی گلہ ہے کہ ان کو شخصی طور پہ بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور ایسا آ جاتا ہے جیسے شخصیت پرستی ہے۔ پاکستان کے جو رائٹرز ہیں خاص طور پہ، جن کے شاید میں نام بھی ابھی لوں، ان کے لیے
علامہ اقبال ایک آڑ کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی ڈھال کا بلکہ کہنا چاہیے، ان کی آڑ لے کے، یا آڑ نہیں کہتا تو ان کو ڈھال بنا کے بات کی جاتی ہے، کیونکہ ڈائریکٹلی قرآن پاک کو کوٹ کرنے کی بجائے، حدیث کو کوٹ کرنے کی بجائے ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اقبال کو کوٹ کر لیں، کیونکہ اقبال تو یہاں ہے نہیں، اور اقبال کو دو قومی نظریے کا ہیرو سمجھا جاتا ہے، اور اقبال کی جو پرستش میں کہوں گا، اور شخصیت پرستی میں، یا ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس سے محبت میں، ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم رسول اور اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے، کیونکہ وہ کرتے ہی ہمیشہ دہشت گرد کہہ دیا جائے گا، تو اقبال کا ذکر کریں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ علامہ اقبال آج ہوتے تو بہت سارے انٹلیکچوئلز کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ٹیررزم کا الزام لگتا۔ ڈیفینیٹلی وہ جو کچھ غازی علم دین شہید کے بارے میں کہہ رہے تھے، تو اس کے بعد علامہ اقبال کو کیا انگریز لابی چھوڑ دیتی؟ کیا علامہ اقبال جو ہیں ان کے ساتھ وہی ٹریٹ نہ کیا جاتا کہ جو اسامہ بن لادن کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، کہ بہت بڑا دہشت گرد ہے؟ تو اقبال جو اپنی خوشہ گندم کو بھی جلانے کی بات کرتا ہے، دہقاں کو اگر روزی نہ ملے، اور اقبال جو کہ طارق بن زیاد کی بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی حب۔ تو وہ تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، تو وہ شہادت کی جب بات کرے گا اس دور میں تو وہ تو فلسطین کو پکڑے گا، تو اس کے ساتھ تو وہی ہوگا جو فی ظلال القرآن لکھنے والے سید قطب کے ساتھ ہوا تھا۔ پھانسی دی جاتی اقبال کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جاتا۔ آج کی ریاست اور آج کی اسٹیٹ بھی اگر اقبال ہوتا تو آج کی جو مسلم اسٹیٹس ہیں وہ بھی اقبال کے اور وہی میسج ہوتا جو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو نظریاتی کہتے ہیں، خود اقبال نہیں بنتے، حالانکہ ان کے اندر ان کا اپنا اقبال موجود ہے، خود اس نظریے کو لے کے سامنے نہیں آتے، کیونکہ ان کو ڈر اور خوف ہے۔ خوف نے اقبال کے اس نظریے کو جو کہ اقبال کا تھا، یعنی اسلامک نظریہ، یہ لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اپنی آئیڈینٹی کو چھپا کے اقبال کی بات کرتے ہیں، ایک دو اپنی کرتے ہیں تاکہ بخشش ہو جائے، تاکہ جو ہے امیونٹی مل جائے۔ اس کے اندر ہمارے بہت سارے لوگ شامل ہیں جن کا میں ذکر کر بھی سکتا ہوں، اور سمجھیں گے ہم سارے ہی شامل ہیں بجائے اس کے کسی کو خاص کہنے کے۔ جن لوگوں کو اقبالیات کا بڑا دعویٰ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اقبال پہ بہت کام کر رہے ہیں اور ہم تو اقبال کا میسج لے کے چلیں گے، قطعی طور پہ وہ اقبال کے جو فرمودات ہیں ان پہ عمل نہیں کر رہے، ان کو خوف حائل ہے اور ان کا یہ نظریہ ڈوب جاتا ہے۔ لیکن اگین پیچھے چلتا ہوں تھوڑا سا، کہ اقبال کا جو نظریہ ہے، تھوڑا سا مجھے پروڈیوسر صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارے کچھ بریک بھی ہونی ہے اس میں، اوکے، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ تو اقبال کا جو نظریہ ہے وہ بیسیکلی اسلامک نظریے کو ریفلیکٹ کرتا ہے اپنی شاعری میں، لیکن اقبال سارا اسلام تو نہیں ہے، اقبال کے اندر غلطیاں بھی تو ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے کہ اقبال کی شخصیت کے تتبع میں بہت سارے لوگوں نے اسلام کی تعلیمات سے بھی کہیں کہیں مفر کیا اور اقبال کو حتمیت میں لے لیا، جو کہ اقبال خود بھی نہیں اپنے آپ کو سمجھتا۔ دوسری بات ہے کہ اقبال کو ڈھال بنا کے تو اقبال کو ہی کوٹ کرنے لگے، اور اس کی موت کے بعد، اس کے جانے کے بعد آج اپنے الفاظ سے، اپنے لفظوں سے، اپنے نظریے کا اظہار کرنے سے قاصر رہے، حالانکہ ان کی نیت ٹھیک ہے، وہ نظریے والے لوگ ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، وہ نظریے کے باوجود خوفزدہ ہیں۔ لیکن جو باقی لوگ کہتے ہیں جی کہ ادب کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، ان سے میں یہی مخاطب ہوں کہ ادب کا نظریہ کیوں نہیں ہوتا، جبکہ آپ کا جو کنڈکٹ ہے صحیح اور غلط کا وہ ڈیفرنٹ ہو جانا ہے مختلف لوگوں سے۔ جب ورلڈ وار 2 اور 1 میں جاپان کا جو رائٹر ہے وہ جاپان کے لیے لکھے گا، امریکہ کے لیے تو نہیں لکھے گا، اور امریکہ کا رائٹر جو ہے نا، اور ہم یہاں پہ ترانے بھی لکھیں گے تو ہم انڈیا کے لیے تو نہیں لکھیں گے، ہم اپنے لیے لکھیں گے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو جائے گی، تو جنگ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ جن لوگوں نے سیکولرائز کر لیا اپنی اسٹیٹس کو، جہاں پہ مذہب اسٹیٹ سے نکل گیا ہے، ریاست سے، تو وہاں پہ بھی ڈویژن موجود ہے۔ ادروائز رشیا اور امریکہ کو آپس میں مکس ہو جانا چاہیے۔ چائنا جو صرف سیکس ٹوائز کے پروڈکٹس میں دنیا میں سب سے آگے جا رہا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کسی اس کا بھی کوئی نظریہ نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو بھی شامل ہو جانا چاہیے۔ یہ جو ریاستیں ابھی بھی برسر پیکار ہیں، کہیں نہ کہیں ان کی جو ہیں پرائرٹیز ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ تقسیم موجود ہے، اور اس تقسیم کو
ہم کہیں نہ کہیں نظریے کے ساتھ مماثلت اس کی ہو سکتی ہے۔ اب آگے بات کہ دنیا ساری مرج بھی ہو جائے، دنیا ایک بھی ہو جائے، خوشحالی آ جائے، پراسپیرٹی پھیل جائے، اور دنیا کی ساری ریاستیں یونائٹڈ نیشنز کی امبریلا کے نیچے یہ فیصلہ کر لیں کہ انسان کو بہترین زندگی گزارنی چاہیے، تو پھر بھی، اور وہ بہترین زندگی کا خد و خال وہ طے کریں، تو پھر بھی اسلام کے خد و خال ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اسلام میں فقر ہے، اسلام میں فقیری ہے، اسلام میں نان جبیں ہے، اسلام میں بھوکا مر جانے کو، فاقے کو ترجیح دی گئی ہے اپنے ایمان کو بیچ دینے پر۔ اسلام بڑے واضح طریقے سے اس دنیا کے اندر اپنے نظریے کے ساتھ جینے کا حکم دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ رہیں، اور اسی طریقے سے ہم دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، خواہ فلسطین ہو، خواہ کشمیر ہو، اور اسی طریقے سے ہم اپنی شاعری کو اور اپنی پوئٹری کو مزین کریں گے۔ آئیڈیالوجی کو جب ہم نے ڈیفائن کر لیا، یا نظریے کو، اس کا جو متبادل انگلش کا لفظ ہے میں نے آپ کو بتا دیا، اور نظریے کو بھی ہم ویسے ہی ڈیفائن کرتے ہیں، ویسے بھی ہمارا جو شوق ہے اور ہماری جو مجبوری ہے، ہم ڈیفینیشنز وہی لیتے ہیں جو مغرب کی۔ یہ چلو ڈیفینیشن آئیڈیالوجی کی اتنی بھڑتی نہیں ہے ہمارے نظریے کی ڈیفینیشن کے ساتھ، ادروائز وین وی ٹاک اباؤٹ ٹیررزم تو زمین آسمان کا فرق ہے، اور جب ہم بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی تو زمین آسمان کا فرق ہے کہ اسلام رائٹس کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے اور ویسٹ کیسے کرتا ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں فیمنزم کی تو ہمارے ہاں خواتین، مرد فیمنزم کو عورتوں کا حقوق سمجھتے ہیں، اور پھر وہ فیمنزم کے اندر رہتے ہوئے جو اسلام نے عورتوں کے حقوق واضح کیے ہیں یا وضع کیے ہیں ان کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ فیمنزم ٹوٹلی ایک اور تھیوری ہے اور ایک اور نظریہ ہے، اور اس کے اندر جو اس کی وڈتھ ہے یا جو اس کی کیپیسٹی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کے اندر، بڑی سے مراد دوسرے لفظوں میں محدود ہے انسانی حوالوں سے، کہ انسان کو تو برباد کرنے کے اوپر وہ منتج ہوگی۔ اسی طرح میرا جسم میری مرضی، ادروائز آپ کو بہت صحیح لگتا ہے، لیکن جو اس کا کانٹیکسٹ ہے، جو اس کو ڈیفائن کیا گیا، اس کی جو آپریشنل ڈیفینیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پہ لفظوں پہ قطعی نہ جائیں، آپ دیکھیں کہ کون بندہ لفظ یوز کر رہا ہے اور اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں صوفیزم ہے، تو صوفیزم عجیب و غریب چیز ہے۔ بہت سارے لوگ صوفیزم کی ایک ایسی تشریح کریں گے جو آپ کو قابل قبول ہوگی، بہت سارے لوگ صوفیزم سے کچھ نکالیں گے جو بہت عجیب ہوگا اور آپ کو لگے گا کہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح اولیاء اللہ، صوفیزم اور ان چیزوں کو بڑا آپس میں مکس کیا گیا ہے، اور ان کے اندر بھی لائن کھینچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگین ہم بات کریں نظریے کی، بہت سارے لوگ جو ادیب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نظریہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ لٹریچر کا کوئی مذہب نہیں۔ یہیں پہ آ کے اصل میں بات کو میں وائنڈ اپ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ لٹریچر کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ کیا علامہ اقبال کے لٹریچر کا کوئی مذہب نہیں ہے؟ کیا اگر ہم مسلمان ہیں، فرض کریں اگر ہم نہیں ہیں پھر ختم۔ جب میں نے کہا کہ اگر آپ انٹرنیشنل اس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ خدا کی نفی کرتا ہے، تو پھر آپ اسلام سے تو یقیناً باہر ہیں۔ تو آپ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، ایک خدا پہ یقین نہیں رکھتے، تو آپ پہلے تو دین سے باہر ہیں، بلیور نہیں ہیں۔ اور اگر آپ بھی بحیثیت آپ مسلمان رسول مقبول کی آخرت، ان کے نبی ہونے پہ اور آخری نبی ہونے پہ یقین نہیں رکھتے، اس کے اندر بھی کچھ ملاوٹ کرتے ہیں، تو پھر بھی آپ گئے۔ تو اگر آپ یہ نہیں ہیں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا نظریہ جو ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ ملتا ہے؟ کیسے ملتا ہے؟ اور اگر آپ ادب کو اتنی معمولی چیز سمجھتے ہیں کہ یہ محض سڑک پہ جاتی ہوئی ایک لڑکی کے لیے غزل لکھنے کا نام ہے، یا گرمی سردی کا ذکر کرنے کا نام ہے، یا ایک رومانویت تک محدود ہے، تو پھر آپ نے ادب کو محدود کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ادیب کا نظریہ ہونا چاہیے، اور ادیب اس نظریے سے جب دنیا کو دیکھے گا تو اسی لینس سے وہ کلچرل، سوشل، پولیٹیکل اور ریلیجس چینجز لے کے آئے گا اپنے سماج میں، اور اس کی تحریر میں اس کے خد و خال نظر آئیں گے۔ وہ کتنا ہی نالائق کیوں نہ ہو، وہ اس کے اوپر کام ضرور کرے گا، اور اس کی آپریشنل ڈیفینیشن بھی بڑی واضح ہوگی، اور اس کی پوئٹری میں اس کی ڈائریکشن نظر آئے گی، جیسے اقبال کی پوئٹری میں آپ کو وہ ڈائریکشن نظر آئے گی۔ تو اسلام تو ویسے بھی یہ مانتا ہی نہیں کہ اسٹیٹ کا ریلیجن اسلام نہیں ہونا چاہیے،
اور اسلام میں تو ایسی کوئی تعلیمات نہیں دیں جس کے اندر ہم یہ کہیں کہ ریاست جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ ریلیجن لیس ہوتی، اور جب اس میں ریلیجن نہیں ہوگا تو اسٹیٹ کے اندر سارے لوگ رہ سکتے ہیں۔ اسلام میں ریاست کا ریلیجن بھی اسلام ہی ہے، اور اسی کے تحت زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اس کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ مسجد کے ساتھ ایک بروتھل ہاؤس اور ایک پب کھول دیا جائے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ سودی بینکوں میں پیسے جمع کروانا چاہتے ہیں یا غیر سودی، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو نکاح کے بغیر رہنے کی اجازت بھی ہو اور نکاح کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں۔ یہ ایک سیکولر اسٹیٹ کے خد و خال اور فیچرز ہیں۔ اسلام کا جو ڈھانچہ ہے وہ ایسا نہیں۔ جب ایسا نہیں ہے اور آپ ایک مسلمان ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کی شاعری سے جو چیز برآمد ہو رہی ہو وہ والی آزادی ہو، وہ والی مادر پدر آزادی ہو جو کہ ادھر کو ریفلیکٹ کرتی ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بیلیف سسٹم میں کوئی مسائل ہیں، یا پھر آپ دنیا کے اندر عیاشی کرنے کے لیے مرنا تو اسلامی اصولوں کے تحت چاہتے ہیں، دفن بھی ویسے ہونا چاہتے ہیں، اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمارا شاید حساب کتاب بھی ہوگا، لیکن آپ دنیا میں ادیب ہونے کی مجبوری کی وجہ سے، کیونکہ آپ ایک ادیب ہیں، رائٹر ہیں، اور آپ نے دنیا کے ساتھ جانا ہے، گھومنا پھرنا ہے، تو اب آپ محدود ہو گئے، اور پھر آپ علامہ اقبال نہیں بن سکتے، آپ ٹیگور کے، حالانکہ ٹیگور بھی اپنی نظریات پہ چل رہا تھا، تو آپ اس نقش قدم پہ چلیں گے۔ میں اپنے طور پہ یہی ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ادیب کا نظریہ ہوتا ہے، اور اس نظریے کی پھر آگے جو ونگز ہیں وہ سیاسی بھی ہیں، سماجی بھی ہیں، ثقافتی بھی ہیں، اور مذہبی بھی ہیں، اور معاشی بھی ہیں، اقتصادی بھی ہیں، معاشرتی بھی ہیں، کیونکہ یہ سارے اس کی ڈائمینشنز ہیں۔ اور پھر اس کی شاعری، اس کی رائٹنگز، یا وہ اگر نثر نگار ہے تو اس کے اندر اس کی کہانیوں میں یہ ڈائریکشن نظر آئے گی، ادروائز وہ اپنے نظریے کے ساتھ اگر وہ کہیں ہے، پہلے تو وہ نظریہ ہے ہی نہیں اس کا۔ اب میں اینڈ پہ جو بات کرنا چاہتا ہوں، جو کہ بہت بڑی گفتگو ہے، جو کسی اور وقت کی جائے گی، جیسے کہ میں نے اشارہ کر دیا کہ پاکستان کے اندر، یا اسلامی پاکستان کی بات ہم کر لیتے ہیں، جو نظریے کے ساتھ کچھ لوگ وابستہ ہیں اور وہ ذکر کرتے ہیں، گو کہ ان کو لوگ بھی نہیں جانتے۔ صاف ظاہر لوگ اس لیے بھی نہیں انہیں جانتے کہ انہوں نے اتنا کام ہی نہیں کیا اس سطح پہ جا کے جہاں وہ پیلپیبل ہوتے، جہاں پہ وہ آئیڈینٹیفائیبل ہوتے، جہاں پہ لوگ ان کو مانتے۔ ان کی شاعری کے اندر کتنی بھی ندرت ہوتی نہ ہوتی، مثلا اگر آپ اقبال کو صرف شاعر کے طور پہ لکھیں تو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ غالب اقبال سے بڑا شاعر ہے، بہت سارے لوگ کہیں گے کہ فراز صاحب شاید ان سے بڑے شاعر ہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے فیض بہت بڑا شاعر ہے، اقبال ان کے سامنے کیا ہے۔ اور واقعتاً اگر شاعری نظریے کے بغیر دیکھنی ہے تو اقبال کا مقام پھر وہاں نہیں ہے۔ تو باقی لوگ جو تھے انہوں نے کس لیے شاعری کی؟ وہ تو ڈیفینیٹلی اقبال کے تتبع میں تو انہوں نے کی نہیں ہے، تو کیا انہیں شاعری کرنے کی پھر اجازت نہیں تھی؟ جی انہیں اجازت تھی، لیکن ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ ایک اعلیٰ و عرفہ شاعری کیا ہو سکتی ہے، اور دوسری بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی ہونا کیا چاہیے اور ہو کیا رہا ہے، اور پھر ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہتر کیا ہے۔ اور جو بندہ اچھا یہاں پہ تو یہ بھی ہے نا کہ لوگ جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقصد کے لیے کچھ بھی کر دیتے ہیں، تو جب کچھ بھی کر لیتے ہیں، جب آپ ابھی آج کل کی ہی باتیں ہیں کہ آپ آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اشتہار دے رہے ہیں اور وہ پیسے لوگوں سے جمع کر رہے ہیں کہ آپ جی ہمیں ہاف پیمنٹ دے دیں، ہاف پیمنٹ آپ دیتے ہیں تو وہ ایک سپیل میں لاکھوں کروڑوں روپیہ جمع کر کے اپنے ٹیلی فون نمبر جو چوری کی سمیں ہوتی ہیں بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی مسلم کمیونٹی اور مسلم سوسائٹی میں رہنے والے لوگ ہیں۔ تو اس سوسائٹی کے شاعر سے بھی آپ کو اتنی توقع نہ رکھیں کہ وہ اتنا پوتر ہوگا، اتنا اچھا ہوگا کہ اس کے کوئی مقاصد غلط نہیں ہوں گے، اس کے بھی مقاصد ہوں گے، اس کو کوئی ایوارڈز چاہیے، کوئی اسے پلاٹ چاہیے، شہرت چاہیے، اور کچھ لوگوں کی مخلوط سرگرمیاں ہوتی ہیں اختلاط کے لیے، جنسی اختلاط کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں کام۔ تو اس لیے یہ تو اعلیٰ و عرفہ بات ہو رہی ہے جہاں پہ نظریہ ہونا چاہیے، جہاں پہ انسان کو کمپرومائز نہیں کرنا اپنی بنیادی تعلیمات کے ساتھ اور اس ڈاکٹرائن کے ساتھ جس کے ساتھ وہ لکھ رہا ہے، اور اگر اس کی کوئی ڈاکٹرائن نہیں ہے تو وہ پھر کمپرومائز کرے گا۔ ہمارے ہاں جو بہت سارے لوگ جنہوں نے نظریے کے حوالے سے کام کیا وہ اس لیے بھی گمنام رہے کہ انہوں نے اس کے اندر سامنے آ کے بات نہیں کی، وہ ریاست سے خوفزدہ رہے، وہ اپنے مفادات میں پھنسے رہے، اور اس لیے میں ان کے بارے میں یہی کہوں گا، جس میں ہم سب شامل ہیں، شاید میں بھی اس کے اندر شامل ہوں، کہ جو اتنی باتیں کرنے کے باوجود اپنے اس نظریے کے ساتھ بالکل سامنے واشگاف ہو کے اس لیے نہیں آتے کہ اس میں خطرہ ہے،
اس میں پرابلم ہے، اس میں آپ بہت سارے لوگوں کی ہمدردیوں سے محروم ہو جاتے ہیں، بہت سارے مفادات سے محروم ہو جاتے ہیں، اور آپ پھر اسٹیٹ سے جو آپ نے مقاصد حاصل کرنے ہیں وہ نہیں حاصل ہوتے۔ اسی ان شاعروں کا، ان لوگوں کا نام جن کے اندر بڑا پوٹینشیل تھا، اور وہ ایک محدود حلقے میں، یا رائٹرز محدود حلقے میں، محدود سے مراد یہ ہے کہ صاف ظاہر ہے ان کو اگر کوئی 10,000 بندہ جانتا ہے تو 10,000 میں سے 400-500 تو شاعر ہوں گے، اور باقی جو لوگ ہوں گے، یا انہیں 1,00,000 بندہ جانتا ہے، کسی ایک شخص کو بھی ہم لے لیتے ہیں، میں بھی نام نہیں لیتا، تو وہ اگر اس کو کچھ شاعر جانتے ہیں تو 600-700 سے شاعر جانتے ہیں، تو ہم یہ تصور کر لیں جو 90,000 لوگ دوسرے بھی جانتے ہیں جو اس کے اسٹوڈنٹس رہے یا جنہوں نے ان کی کتابیں پڑھیں، تو وہ بھی ان سے متاثر اس لیے نہیں ہے کہ وہ کسی تحریک کا نتیجہ نہیں بن سکے۔ وہ اقبال کے تتبع میں بھی اقبال کے رستے پہ عمر پیرا نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنے نظریے کے ساتھ کچھ ایسی شاعری بھی کرنی پڑتی ہے تاکہ اس کی نیوٹرلائزیشن ہو جائے، اور وہ نظریہ کہیں سامنے اتنا نہ آ جائے جہاں پہ پکڑا جائے اور ان کے اوپر کوئی الزام لگ جائے دہشت گردی کا۔ جیسے میں نے کہا اقبال آج ہوتے تو ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جاتا، تو ان کا نظریہ طارق بن زیاد ہوتا تو دہشت گرد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، تو جس بھی ریاست میں اسلامک میں وہ رہ رہے ہوتے، یا ان کے تتبع میں کام کرنے والے آج جو لوگ جہاں جہاں بھی کریں گے کام، خواہ وہ ایران میں کریں، سعودی عرب میں کریں، ابھی ان اختلافات جو مسلمانوں کے آپس میں اس کو ذرا سائڈ پہ رکھ کے بات کرتا ہوں، پاکستان میں کریں، جہاں پہ بھی کریں گے وہ پکڑے جائیں گے اور ان کو مارا جائے گا چن چن کے، اور وہ چن چن کے مارے جا رہے ہیں کہ جناب حماس کا ہو یا فتح کا ہو یا کوئی بھی سربراہ ہوتا ہے، وہ جہاں پہ بھی جاتا ہے ڈرون اٹیک سے سیدھا سیدھا ٹارگٹ ہوتا ہے، اسے مارا جاتا ہے۔ اور یہ تو وہ لوگ آ کے مار جاتے ہیں، اور جہاں پہ آپ کی اپنی ریاست بھی آپ کو سر اٹھانے نہ دے، تو وہاں یہ نظریاتی لوگ جو اپنے آپ کو نظریاتی کہتے ہیں، یہ خاص سے حد تک بک جاتے ہیں، کیونکہ جب جان دینی پڑتی ہے تو یہ بہت بڑا سودا ہے، جان کا سودا ہے۔ کہتے تو ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن یہ وہ حق نہیں سمجھتے، وہ پھر جان دینی، وہ یہ تھوڑا دور ہے کہ، یا یہ اتنے مکمل ایمان والے لوگ تھوڑی ہیں کہ کشتیاں جلا دیں گے، چراغ بجھا دیں گے۔ یہ کشتیاں بھی اپنی رکھتے ہیں، چراغ بھی جلا کے رکھتے ہیں، اور بھاگنے کے سارے راستے رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اسٹیٹ سے ایوارڈ لینے ہیں، انہوں نے پلاٹ لینے ہیں، انہوں نے ریاست سے وہ لینے ہیں۔ اسی ان کے نظریے جو ہیں یہ اقبال تھوڑی ہیں، یہ تو اقبال کے تتبع میں اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹھکیں چلاتے ہیں اور ان بیٹھکوں میں بات کرتے ہیں، اور ہماری یہ بھائی ہیں سارے، ہم میں سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں، یہ کوئی کسی ایک پہ نہیں ہے، میری بھی تو ذمہ داری ہے، میں ان کو کہوں کہ انہی کی ذمہ داری تھی۔ صرف میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ لوگ خالصتاً ناکام ہیں، اور اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹھکوں میں اور چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ نظریے کو بحث کرتے ہیں، حالانکہ اتنے وہ نالائق کی صحیح فرض کرنے کو بہت اچھے شاعر نہیں ہیں، بڑی اعلیٰ سطح کی شاعری نہیں کرتے یا اعلیٰ سطح کی رائٹنگ نہیں ہے، لیکن نظریہ اگر وہ اپنا مقصد بناتے تو اس وقت پاکستان کے نوجوان تہذیب حافظ اور علی زرعی ان کی شاعری کے اوپر تو نہ پڑے ہوتے، صرف ہم فراز صاحب کو ہی تو نہ پڑھ رہے ہوتے۔ اقبال کو پڑھنے کے لیے ہم پیچھے جاتے اور جا کے اقبال کا کلام نکالتے، تو ہم آج کے شاعروں کو کیوں نہ پڑھتے؟ آج کے شاعروں کو چلو میں تھوڑا سا ذکر بھی کر دیتا ہوں، ہم احسان اکبر کو، جلیل علی صاحب کو، فتح محمد ملک کی تحریریں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بات کرتے ہیں، یقیناً ان کو دنیا، پاکستانی نوجوان ان کو نہیں جانتے، میں اس لیے ان کو جانتا ہوں کہ میں شاعر ہوں، لیکن ان لوگوں کو دعویٰ ہے، یہ کچھ جو میں نے ذکر کیا اقبالیات کے حوالے سے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن یہ لوگ اگر آپ اسلام آباد کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو دعویٰ ہے، یا جن کی آپ بیٹھیں گے تو یہ بہت ساری باتیں کریں گے، لیکن انہوں نے جہاں پہ جا کے وہ بیریئر توڑنا تھا، جہاں آگے جا کے پیغام پہنچنا تھا، اس بیریئر کو توڑنے سے پہلے یہ خوف زدہ ہیں، خائف ہے، تو یہ اس بیریئر سے آگے نہیں جاتے، وہیں پہ رہتے ہیں اور گفتگو رہتی ہے، اور اسی طرح، اور میں ان کی طرح، وہ میری طرح مر مٹ جائیں گے، اور وہ نظریہ آگے نہیں چلے گا۔ گو کہ ہم آئیڈیالوجی اور ادیب کا نظریہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر دوسری بات ہے کہ یہ جو کہتے ہیں ادیب کا سیاسی نظریہ، اقتصادی نظریہ، معاشی نظریہ، اب میں اس پہ اس لیے بات نہیں کر رہا کہ جب ادیب کا نظریہ ہوگا آئیڈیالوجی، تو آئیڈیالوجی کی یہ آگے شاخیں ہیں ساری، یعنی آپ کے ویل سیٹ ویلیوز، آپ دنیا کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی اقدار کیا ہیں، اور آپ کے عقائد کیا ہیں، بیلیفز، یہ جب ساری چیزیں آتی ہیں تو یہ نظریہ بنتا ہے، اور اس کی آگے ڈویژنز ہے، کلچرل ڈویژن،
ریلیجس ڈویژن، سوشل، ٹھیک ہے، جس کی پہلے بھی میں نے بات کی، سماجی کہہ لیں یا معاشی، اور پھر ریلیجس. تو یہ ساری جو چیزیں یہ مکمل ایک ڈاکٹرائن بناتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سماجیات ویسٹ کی لے لیں اور ریلیجن آپ اسلام لے لیں، حقوق کا تصور آپ کا جو ہے وہ مغربی ہو، اور ریاست آپ کی چل رہی ہو سوشلزم کے اصول، کمیونزم کے اصولوں کے تحت. بڑی سہولت سے لوگ کہتے ہیں اسلام میں خود بڑا سوشلزم، مطلب اسلام کو سوشلزم اور کمیونزم کے اسے کی ضرورت پڑ جاتی ہے بعض ہمارے فقہا کے سامنے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام خود بڑا سیکولر ہے. تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بیچارے بھاگنا چاہتے ہیں. اور پھر سیکولرزم لادینیت ہے کہ نہیں ہے، اس میں بڑی بحث ہوتی ہے. بھائی ہر وہ نظام جو دین کو نکال دیتا ہے اور لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کسی دین پہ عمل کر بھی لیں تو ریاست ایز اے ہول سیکولر ہو گئی، اور اس کے ذریعے ریاست لا دین ہو گئی، بس بات ختم ہو گئی. آگے اس کے اندر دینیات والے لوگ کہیں کہیں ٹامیں اپنی اپنی آئیڈیالوجی پہ کام کرتے ہوئے ملیں گے بھی. تو ریاست جب لا دین ہو گئی تو اس کا مطلب ہے لا دینیت پھیلی گئی. اس لیے سیکولر اسٹیٹ کو باہر لا دینی اسٹیٹ ہی کہا جائے گا، کیونکہ یہ بڑی بحث ہے اور اس کے اوپر بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ سیکولرزم لا دینیت نہیں ہے، وہ تو اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے اپنے دین پہ عمل کر سکتے ہیں. باہر کمنگ بیک ٹو مائی لاسٹ ٹاپک، جہاں پہ میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال کو ایک تو ہم ڈھال بناتے ہیں جب بھی نظریے کی بات ہوتی ہے، کیونکہ ایک شاعر ہمارے پاس موجود ہے، ہم اسے ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو اقبال دکھانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے اقبال کو دفن کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے کہ آج کے دور میں ہم نے اپنی لفظ کی قوت کے ساتھ اور اسی آئیڈیالوجی کی قوت کے ساتھ جو اقبال جس پہ عمل کر رہا تھا، ہم ایک تحریک بپا کریں، اور اس کے اندر جان جاتی ہے تو چلی جائے، جان تو پھر جاتی ہے ایسے کاموں میں. اور اگر یہ مشکل عہد ہے تو پھر مشکل کام آپ نے کرنا ہے. اور اگر آپ نے اپنی بیٹھکوں پہ اور چار جگہوں پہ بیٹھ کے ایسے اقبالیات پہ بات کر لینی، اور کبھی کبھار پرویز ہود بھائی کے جو اقبال مخالف ہے اس کے سامنے آ کے آپ نے ایک چھوٹا سا لیکچر دے دینا ہے، اور آپ نے فیس بک پہ 2-4 شیئر لگا دینے ہیں، اور اقبال کے اوپر اختلافی نوٹس پہ اور اقبالیات پہ اور اس کے پیغام پہ، اور اس کے پیغام کہاں جاتا ہے، کہاں لے کے جاتا ہے، اور اس سے مختلف معنی جو نہیں بھی موجود وہ نکالنے ہیں، اور اگر نکال لینے ہیں چلے وہ بھی موجود ہیں. تو آپ قرآن، حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اقبال بھیجوں گا اس عہد میں، اور وہ آ کے 2 قومی نظریے کی آپ کو نظریہ اسلام کی ڈیفینیشن دے گا. تو پھر آپ نے اس کے اپنی بیٹھکوں میں اس پہ ذکر کرنا ہے، اور اپنی بیٹھکوں میں بیٹھ کے اس کے اوپر بات کرنی ہے، اس کو عمل نہیں اس پہ کرنا، اور خود آپ نے اپنے لفظ کو استعمال نہیں کرنا، اور خود کرنا بھی ہے تو ڈر کے رہنا ہے. اور اگر آپ کی ریاست کے اندر ہی حقوق کا تحفظ نہ ہو اور لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہو اور ماؤں بہنوں کی عزت محفوظ ہو، تو وہاں پہ بھی نہیں آپ نے بولنا، کیونکہ یہ اقبال کے زمانے میں یہ مسائل نہیں تھے. تو آپ نے اقبال کی ہی تتبع کرنی ہے. اقبال اگر آج ہوتا تو کیا کرتا، دیکھنا تو اس نظر سے ہے. اور دوسری بات ہے کہ اقبال کیا، ہمارے نبی کا پیغام کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، کیا حکم ہے. یہ جو بیٹھکوں والے اقبالیات پسند لوگ ہیں، ان لوگوں نے اقبال کو محدود کیا. ان کے پاس تعلقات کی وجہ سے جو ریاست کے ساتھ بھی ان کے تھے، ان کے پاس بڑا وہ تھا، ایک ٹائم تھا، موقع تھا کہ تھوڑا سا جرت کرتے اور نقصان اٹھا لیتے. کام بہت بڑا تھا، تو اس نقصان اٹھا کر یہ ریاست کو اقبالیات کے سامنے گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کرتے. یہ اقبال پسند اگر ہیں، اور اقبال نے جس سے محبت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جس پیغام سے، اس پیغام کے لیے بول اٹھتے، تحریک بپا کرتے، اور اس ریاست کو جس کو بڑا دعویٰ ہے ہمیں کہ ہم ایک اسلامک ریاست تھے اور دنیا میں پہلا ملک ہے جو کسی نظریے کے تحت بنا، اس کو ہم وہ نظریاتی ریاست بنا سکتے تھے یا اس طرف موو چلا سکتے تھے. لیکن ان لوگوں کی بحثیت مجموعی، ہم لوگوں کی، میں کہوں گا، کسی کو میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، ہماری کم ظرفی سخت لفظ ہے لیکن اس کانٹیکس میں کم ظرفی بھی ہے، بے عملی، مفاد پرستی اور محدود ہونا، اور اپنے مفاد. کیونکہ ہمارے دیکھیں نا، کچھ لوگوں کے بچے وہاں پہ کام کر رہے ہیں جہاں سے انہوں نے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ ریاست کو ایک نظریاتی ریاست بنائیں، اور وہ جہاں کام کر رہے ہیں وہ نظریاتی ریاست نہیں بنانا چاہتے، تو وہاں سے انہیں روٹی آ رہی ہے، روٹی جاتی ہے. کچھ لوگوں کے گھر جاتے ہیں، کچھ لوگوں کا سکون جاتا ہے، کچھ لوگوں کی عزت پہ حرف آتا ہے، کچھ کی آنر مٹ جاتی ہے. اس لیے یہ سارے لوگ جو کہ دین اسلام کا بظاہر نام بھی لیں گے، مریں گے تو کلمہ بھی پڑھا جائے گا، ہم سارے لوگ اور یہ سارے لوگ، یہ لوگ عملی طور پہ
انتہائی بیکورڈ ہیں، اور ان کے اندر کچھ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ انٹلیکٹ دی تھی، ذمہ داری دی تھی، کچھ میں نے نام لیے بھی ہیں، انہوں نے بھی بہت امپوٹنٹ اور بہت نااہلیت کا ثبوت دیا. اور نااہل تو یہ نہیں تھے، میں نااہلیت کہہ رہا ہوں، انہوں نے اپنے آپ کو بنا لیا اور انہوں نے اپنے پیغام کو پھر گھما پھرا کے کر لیا اور اب یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی کوئی اس نظریے کی بھی جان نشینی، کوئی سکسیشن پلان نہیں بنایا، اور اس کے بعد یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. لیکن اللہ تعالیٰ بھی اوپر ہے، نئے لوگ پیدا ہوں گے، لیکن ان پہ جو ذمہ داریاں تھیں، اور یہ اسی لیے تھیں کہ یہ اسی بحث میں رہے، نظریہ ہے کہ نہیں ہے، ادیب کا نظریہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اور باقی جو لوگ تھے ہمارے، وہ تو عیاشی میں صاف ظاہر ایک شخص اگر شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شاعری بھی کر رہا ہے تو اس سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کیوں کہے گا کہ شاعر کا کوئی نظریہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ سب سے پہلے قدغن تو اس پہ لگتی ہے کہ اگر اتنا ہی نظریہ شاعر کا ہونا چاہیے تو تم کیا کر رہے ہو. یہ جناب ہماری صورتحال ہے. یہ ایک بحث تھی، ایک ڈیبیٹ تھی جو میں نے شروع کی ہے. اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں اور مزید گفتگو ہو سکتی ہے. صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے. شکریہ.